میرے پیارے بھائی بات غور سے سن، اس منظر کو کیسے بیان کریں؟ یہ منظر ہم سے بیان ہونے والا نہیں، مجبور ہے اپنے آقا کی آل پہ ہوئے ظلموں کی داستاں سنانا چاہتے ہیں۔ جب امام علی مقام کے سینہ مبارک پہ یہ تیر لگا، امام اپنے رب کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے سجدہ ریز ہوئے۔ یہ وہ دن تھا جب قیامت صغریٰ نبی کریم علیہ السلام کے اس پیارے گلشن پہ، جن کے لیے کبھی میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین میری خوشبو ہیں دنیا میں، یہ میری دونوں کیا ہیں؟ خوشبو ہیں۔ کبھی میرے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آئی کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ کبھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے پیارے شہزادوں کو اپنے گود میں اٹھا کے رب ذوالجلال سے کہا، اے میرے پیارے رب، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما۔ میرے پیارے بھائیوں، اور پھر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین کو گالی دی، جس نے علی المرتضیٰ شیر خدا کو گالی دی، جس نے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو پریشان کیا، اس نے مجھے پریشان کیا۔ جس نے علی کو گالی دی، اس نے مجھ کو گالی دی۔ اب میرے پیارے بھائی بات غور سے سن، رب ذوالجلال نے فرمایا، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے میرے پیارے بھائی، ان یزیدیوں کو، ان کوفیوں کو جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی آل کے دشمن ہوئے، انہیں یہ غیرت نہ آئی کہ مصطفیٰ جان رحمت کے یہ شہزادے جن کو نبی کریم علیہ السلام اپنے راکبے دوش فرماتے ہیں، کبھی ان کے لیے سجدوں کو طویل کرتے ہیں، کبھی اپنے سینہ مبارک پہ لٹاتے ہیں، کبھی میرے نبی کریم علیہ السلام ان کو اپنی زبان مبارک چوساتے ہیں، کبھی ان کی زبان پاک کو چوستے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، میری خوشبو ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، تو 10 محرم الحرام کا وہ دن کس طرح بیان کیا جائے؟ شہادت امام علی مقام کو کس طرح بیان کیا جائے؟ شہادت امام شہزادہ علی اصغر کو کس طرح بیان کیا جائے؟ حضرت امام علی مقام کے پاک شہزادے سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کو کیسے بیان کیا جائے؟ سیدنا عباس علمدار، غازی عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت کو کیسے بیان کیا جائے؟ سیدنا حسن مجتبیٰ کے پیارے شہزادے سیدنا قاسم علیہ السلام کو کیسے بیان کیا جائے؟ حضرت مسلم کے بیٹے عبداللہ بن مسلم، میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، کیسے بیان کیا جائے؟ حضرت حر جو یزیدیوں کو چھوڑ کے ان پہ لعنت ڈھال کے، اے میرے پیارے بھائیوں، عمر بن سعد پہ لعنت بھیجی، اور اس نے کہا، ارے ہم جنت میں جائیں گے، چونکہ حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا اس قافلے کو جو ظلم والے تھے، مظلوموں کے قافلے میں آگے۔ کس طرح بیان کی جائے حضرت حر کی شہادت؟ کس طرح بیان کی جائے حضرت زہیر بن کین کی شہادت؟ کیسے بیان کی جائے حضرت حبیب بن مظاہر کی؟ اور میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، میرے نبی کے اس گلستان میں جو کربلا معلیٰ کے اندر شہید ہوئے، وہ 72 تن تھے، وہ 72 نفوس قدسیہ تھے جو میرے نبی کریم علیہ السلام کی آل اور ان کے اصحاب تھے۔ اب بات ہے 10 محرم الحرام کی فجر کی نماز ہوئی، مولا حسین علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، پہلے تو 9 کی رات کو بھی فرمایا، پھر 10 کو بھی فرمایا، جو جانا چاہتا ہے میری طرف سے اجازت ہے۔ 9 محرم الحرام کی رات کو شہزادہ جنت نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا، میں تم سب سے خوش ہوں، جو جانا چاہتے ہو ایک ایک گھوڑا لے لو اور میری اہل بیت میں سے ایک ایک کو لے جاؤ، اور جہاں تمہیں اللہ اپنی زمین میں بسنے کی توفیق دے وہاں چلے جانا۔ اور جب یہ
معاملہ یہ مصیبت ختم ہو جائے تو پھر اپنی جس جگہ تم چاہو اپنی زندگیوں کو گزارنا، لیکن خدا کی قسم میرے نبی کے پاک شہزادے کے غلاموں نے کیا کہا؟ ان میرے حسین علیہ السلام کے جتنے ساتھی تھے انہوں نے کہا اے امام عالی مقام، ہم یہ چاہتے ہیں ہم آپ سے پہلے آپ کی آنکھوں کے سامنے اپنی جانوں کے نذرانے دے دیں، جو جان آپ کے دنیا سے جانے کے بعد زندہ رہے اس کے جینے کا کیا فائدہ؟ تو میرے پیارے بھائیوں، بعد 10 محرم الحرام کی صبح جب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے جنگ کے لیے تیاری کی، میرے پیارے بھائیوں حضرت امام نے خیموں کو اکٹھا کیا، ان کی رسیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا، ان کے اندر جو راستے سے وہ ختم کیے، اس لیے کہ کوئی دشمن ادھر ادھر سے ہم پہ حملہ نہ کر سکے۔ اور خیموں کے پیچھے خندق تھی جس میں لکڑیاں ڈالی گئیں، پھر ان میں آگ جلا دی گئی۔ ابھی اس آگ جل رہی تھی کہ ایک خبیث جو یزیدی فوج میں سے تھا اس نے مولا حسین کے بارے میں کوئی بکواس کی، تو دیکھو خدا کی قدرت، مولا حسین کی کرامت کہ اسی وقت اس کا گھوڑا بتکا اور اسے اسی جو آگ تھی اس کے اندر ڈال دیا، اور مولا حسین کی وہ بات پوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا دوزخی تم ہو، ہم تو جنت کے سردار ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے جب حضرت حر آئے تو حضرت حر نے کہا اے امام، اگر مجھے پتا ہوتا ان خبیثوں کی آپ کے بارے میں یہ رائے ہے، میں آپ کو کبھی نہ روکتا، میں جہاں تک ہوتا آپ کے ساتھ چل کے آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتا، لیکن مجھے خبر نہ تھی کہ یہ اس قدر پلیت ہیں، یہ اس قدر بغیرت ہیں، یہ اس قدر کتے ہیں جنہوں نے آل رسول، جگر گوشہ رسول سیدہ طیبہ طاہرہ کے فرزند ارجمند کے بارے میں ایسی باتیں سوچ لی۔ میرے پیارے بھائیوں، بات ہے حضرت حر نے کہا اے امام مجھے معافی ہو سکتی ہے۔ پھر میرے آقا حسین نے انہیں تسلی و تشفی دی، فرمایا جو ہمارے قافلے میں آ جاتا ہے، جو اہل بیت کا غلام ہو جاتا ہے، وہ جنت والے ہیں۔ کیوں؟ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا جو مجھ سے پیار کرے، حسن و حسین سے پیار کرے، علی المرتضیٰ شیر خدا سے پیار کرے، خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا ادب و احترام کرے، کل قیامت کے روز وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ چھوٹی سی بات نہیں جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چونکہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، آؤ سیدنا حر نے اجازت لی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک شہزادے سے کہ اے شہزادہ جنت مجھے اجازت دیں، میں جنگ میں سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا حر ابھی ٹھہرو، میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ ادھر شمر لعین نے میرے آقا حسین کی شان میں کچھ گستاخی کی اور اس نے تیر پھینکنے شروع کیے۔ ادھر سے پھر حضرت حر نکلے، کافروں، ان کفارے، ان بے غیرت جو میرے نبی کی آل کے دشمن تھے، ارے ظاہری تو وہ کلمہ پڑھتے تھے، میرے پیارے بھائی ان کے کلمے کا کیا اعتبار ہے؟ اسی لیے تو میں قربان جاؤں، علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ ارے مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے اہل بیت سے محبت ہو، رسول اللہ کی اتباع ہو، رسول اللہ کے فرمان پہ چلا جائے جن کے لیے میرے آقا نے محبت مانگی۔ میرے پیارے بھائیوں، حجۃ الوداع پہ میرے نبی نے یہی فرمایا تھا، اے میری قوم، اے میری امت، میری آل کے بارے میں اللہ کے خوف سے ڈرنا۔ میرے نبی کو پتا تھا کل یہ لوگ میری آل کو شہید کریں گے اور بڑی بے دردی سے شہید کریں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو میرے آل کے خیموں کو جلا دیں گے، جو میری شہزادیوں کو بے پردہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، آؤ دکھ سے بات کر رہا ہوں، میں نے کبھی خدا کی قسم تصور و تخیل میں بھی نہ سوچا تھا کہ میرے نبی کی آل کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن یہ جو تاریخ گواہ ہے جس میں
میرے پیارے بھائیوں، ابن اسیر اور محب تبری کی تاریخ اور دیگر کتب کے اندر البدایہ والنہایہ اور خصائص کبریٰ ہے، سر و شہادتین ہے۔ میرے پیارے بھائی، ان سب کتب کے اندر اور دیگر تاریخ الخلفاء کے اندر میرے نبی کی آل کی جو شانیں ہیں، اور میرے پیارے بھائیوں پھر اس آل کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پاک شہزادہ جنت نے حضرت حر کو جب اس طرف سے ہلچل مچی، ان لوگوں نے تیر برسانے، ایک دو کر کے تیر شروع کیے، آپ نے پھر حضرت حر کو اجازت دی، تو وہ حضرت حر جو کل تک تو کوفیوں کے ساتھ تھا، جو کل تک تو ان اشقیاء کے ساتھ تھا، آج اسخیاء کے پاس آ گیا، آج جنت کے وارثوں کے پاس آ گیا۔ میرے پیارے بھائی، ہوا کیا؟ پھر حضرت حر نے کربلا کے اندر وہ کارنامے دکھائے کہ ان مرتدوں کو، ان بغیرتوں کو، ان یزیدی لعنتیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے، اور پھر ان ظالموں کے ظلم کا نشانہ ہوئے، چونکہ پھر ان لوگوں نے یکے بعد گروہ کی گروہ آپ پر تیروں کی برسات کی، جس سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پاک امام سیدنا امام حسین کے غلام تھے، انہوں نے پھر اپنے جوہر دکھائے اس کربلا کے کارزار کے اندر۔ میرے پیارے بھائیوں، آخر وہ بھی باطل کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنے جوہر دکھاتے وقت آیا کہ آپ بھی پھر اپنے گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، تیروں کی برسات ہوئی، آپ کا سینہ چھلنی ہوا۔ اس کے بعد حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی اپنے جوہر دکھائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سارے کے سارے میرے نبی کریم علیہ السلام کے پاک شہزادے سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھی تھے، جو اپنے اپنے جوہر دکھاتے رہے۔ اصلی قبیلے کے لوگ آئے، میرے پیارے بھائیوں، انہوں نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آخر میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، پھر حضرت عبداللہ بن مسلم جو سیدنا امام مسلم بن عقیل کے شہزادے، وہ آئے، انہوں نے امام پاک سے اجازت مانگی، اے میرے مولا، اے میرے چچا، مجھے اجازت دیں، میں کربلا کے اندر میں ان ظالموں کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں جو آپ کے دشمن ہیں، میں آپ پہ اپنی جان کو فدا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، حضرت امام علی مقام نے فرمایا، اے عبداللہ، اے میرے اخی کے بیٹے، اے میرے امزاد کے بیٹے، کس طرح تجھے اجازت دوں؟ ابھی تو تیرے باپ کا غم نہیں بھولا، ابھی تو تیرے بھائیوں کا غم نہیں بھولا، ابھی تو ہانی اور حضرت بشر کا، میرے پیارے بھائیوں، حضرت مسلم کا غم نہیں بھولا۔ میرے پیارے بھائیوں، تو تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام کے گلشن کے وہ پھول، سیدنا عبداللہ نے کہا، اے میرے ام جان، اے میرے آقا، اے میرے مولا حسین، مجھے اجازت دیں۔ پھر آپ نے ان کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دکھی دل کے ساتھ اجازت دی۔ وہ میدان کارزار میں گئے اور للکارا کہ میں مسلم بن عقیل کا شہزادہ ہوں، آؤ۔ پھر وہ آئے، اپنا مقابلہ کرتے رہے، میرے پیارے بھائیوں، گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹتے رہے۔ لیکن آپ لوگوں کو خبر ہے کہ 3 دن پہلے ہی پانی بند کر دیا گیا تھا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، جب پانی بند ہو گیا تھا، اہل بیت نبوت کے پاس، آل نبی کے پاس اس وقت پانی بھی نہ تھا، بھوک پیاس بھی تھی، وہ سفر کی جو تھکاوٹ، وہ تھکن وہ بھی تھی، لیکن خدا کی قسم ان کے چہرے نورن علی نور تھے، کیونکہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی آل کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الغرض حضرت عبداللہ بن مسلم گئے، وہ بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے دکھاتے آخر کار ان ظالموں کے ظلم کا نشانہ ہوئے، تیروں سے، تلواروں سے ان کا جسم چھلنی ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں،
تو آپ بھی پھر زمین پہ تشریف لائے اور اپنے رب کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، آؤ بتاتا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم امیر المومنین، حضرت علی علیہ السلام کے شہزادوں، جن میں حضرت ابو بکر، جن میں حضرت عمر، جن میں حضرت عثمان، جن میں جعفر بن علی علیہ السلام، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو حضرت علی کے شہزادے آئے، اور ان میں سیدنا عباس علمدار بھی حضرت مولا کائنات کے شہزادے ہیں۔ سب سے پہلے پھر انہوں نے اجازت مانگی حضرت امام علی مقام سے کہ ہمارے اخی ہمیں اجازت دو۔ پھر حضرت ابو بکر جو حضرت علی کے بیٹے ہیں وہ گئے اور انہوں نے اس کربلا کے خونی منظر کے اندر اپنی جوہر دکھائے، اپنی بہادری دکھائی۔ آخر لڑتے لڑتے ظالموں کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے پھر یہ تھا کہ بنو عمر بن سعد جو تھا اس نے کہا تم 2 4 4 10 ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چونکہ ان کے اندر خون رسول ہے، دودھ بطول ہے، اور ان کے اندر حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی قوت ہے۔ تم ان پہ اکٹھے ہو کے حملہ کرو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان میں سے 500 600 لوگ جو تھے، چونکہ وہ 22,000 کا قافلہ تھا، ادھر تو صرف 72 تن تھے، نفوس قدسیہ تھے، انہوں نے یکے بعد دیگر آپ پہ حملے کیے، جس سے آپ بھی جو تھے حضرت مولا علی کے پیارے فرزند حضرت ابو بکر، جو حضرت خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر کے نام پہ مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر کے نام پہ جن کا نام رکھا حضرت عمر بن علی، انہوں نے اجازت مانگی، پھر میرے مولا حسین نے ان کو بھی اجازت دی، وہ بھی جناب گئے اور کربلا کے اندر اس خونی منظر کے اندر اپنے جوہر دکھائے۔ میرے پیارے بھائیوں، حتیٰ کہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، چونکہ وہ ظالم تیروں کی برسات اور تلواروں سے حملہ کرتے تھے، کبھی سر کے اندر، کبھی جسم کے اندر، کبھی دل کے قریب تیر مارتے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ بھی اللہ کے حضور میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد عثمان بن علی جو تیسرے خلیفے کے نام پہ تھے، خلیفہ ثالث کے نام پہ، میرے پیارے بھائیوں، تو ان کے حضرت عثمان بن علی علیہ السلام جو تھے وہ بھی تیروں کے وار سہتے سہتے، ظالموں کا ظلم سہتے سہتے، اور ان کو گاجر و مولی کی طرح کاٹتے کاٹتے، ان کا مقابلہ کرتے کرتے آخر کار ان کے تیروں کا نشانہ بنے اور زمین پہ تشریف لے آئے، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے بارگاہ رب میں پہنچ گئے، اور جنت کی موجوں کے اندر غوطہ زن ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر بن علی علیہ السلام نے اجازت مانگی، اے مولا حسین مجھے اجازت دو۔ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نظر، راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بھائی ایک ایک کر کے تو سب شہید ہو رہے ہیں، تو میرا بازو ہے، میرا بھائی ہے، کس طرح تجھے اجازت دوں؟ تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت امام کی بارگاہ میں حضرت جعفر بن علی علیہ السلام نے بار بار جب عرض کی، تو میرے مولا حسین نے ان کو بھی اپنے دکھی دل کے ساتھ، اور آپ کی آنکھوں میں اشک تھے، تو آپ کو اجازت دی۔ حضرت جعفر بن علی علیہ السلام جب میدان کارزار میں گئے تو آپ نے اپنے جوہر دکھائے، ان ظالموں کے ساتھ، ان کوفیوں کے ساتھ، ان مرتدوں کے ساتھ جو نبی کی شریعت کو چھوڑ گئے تھے، جو قرآن کے حکم کو چھوڑ گئے تھے، جو رب ذوالجلال کے حکم کو چھوڑ گئے تھے، جو نبی کی آل کی محبت کو چھوڑ گئے تھے۔ ان کے دماغوں کے اندر، ان کی آنکھوں پہ پٹی تھی، دماغوں میں ایک ہی اور دل کے اندر ایک ہی طمع تھا، ہوس تھی، وہ دولت کی تھی۔ کسی کو اپنے عہدے کا ہوس تھی، کسی کو دولت کی ہوس تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، انہوں نے مولا کائنات کے اس شہزادے جعفر بن علی علیہ السلام کو بھی
شہید کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کے بعد میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک شہزادے جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پیارے شہزادے حضرت سیدنا قاسم وہ ہیں جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں، اور آپ کی پاک شہزادی سیدہ سکینہ علیہ سلام اللہ علیہ کے وہ منگیتر بھی تھے، ان سے آپ کی شادی ہونے والی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ آئے اور آ کے عرض کی، اے میرے چچا جان، مجھے اجازت دیجئے، میں ان ظالموں کا مقابلہ کروں گا۔ میرے جسم کے اندر حیدری وہ قوت ہے، میرے جسم کے اندر فاطمہ الزہرا کا دودھ ہے، میں خون رسول ہوں، مجھے اجازت دیں، میں آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کا شہزادہ ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پاک نواسے کے شہزادے حضرت قاسم نے جب اجازت مانگی تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک شہزادے مولا کائنات کے لخت جگر امام علی مقام نے فرمایا، بیٹے کس طرح تجھے اجازت دوں، تو میرے بھائی کا پیارا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے، میری پاک بیٹی سیدہ سکینہ کا ہونے والا شوہر ہے، میں تجھے کس طرح سے اجازت دوں، کیونکہ مجھے ابھی اپنے بابا کا وہ زخمی میرے بابا کا چہرہ نظر آتا ہے، مجھے اپنے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، مجھے میرے پیارے بھائی میں تجھے کس طرح سے اجازت دوں۔ آخر کار حضرت قاسم نے مجبور کیا، آپ سے فریاد کی کہ مجھے اجازت دو۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو حضرت حسین نے جب اجازت دی تو حضرت امام قاسم نے حضرت حسن مجتبیٰ کے امامے کو اپنے سر پہ باندھا، اور میرے پیارے بھائی اپنی پھوپھی سیدہ طیبہ طاہرہ مسافرہ شام بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو ملے اور دعا لی، اور میدان کارزار میں تشریف لے گئے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو حیدری خون نے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کے رکھ دیا۔ جو ان کے بڑے بڑے بہادر تھے، جن کو اپنی جرتوں پہ ناز تھا، بہادری پہ ناز تھا، ایک ایک کر کے طارق جیسے اور دیگر کتنوں کو آپ نے گاجر و مولی کی طرح کاٹ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر ابن سعد نے کہا، ارے ایک یہ حیدری خون اکیلا ہی سارے قافلے کو بھگدڑ مگا دی ہے اس نے، اب سارا قافلہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، اب تم ایسا کرو کہ سب اکٹھے ہو کے ان پہ حملہ کرو۔ پھر میرے پیارے بھائیوں، ان ظالموں نے، ان بے غیرتوں نے، ان خبیثوں نے میرے آقا کے آل کے پاک پھول کے اوپر مل کے وار کیے، جس میں کسی نے آگے سے، کسی نے دائیں سے، کسی نے بائیں سے، کسی نے پیچھے سے آپ پہ تیروں کی برسات کی، جس سے آپ کا جو جسم مبارک تھا، وہ جسم مبارک جو میرے آقا حسن کے شہزادے اللہ وہ جن کو نازوں سے پالا گیا تھا، جن سے اتنے پیار کرنے والے چچا امام حسین جیسی ہستی مبارک موجود، جن سے اتنا پیار کرنے والی پھوپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ موجود، میرے پیارے بھائیوں، وہ ان ظالموں کے تیروں اور تلواروں کے نشانوں کا میرے پیارے بھائی شکار ہوئے۔ پھر آہستہ آہستہ زمین پہ تشریف لائے۔ اب میرے آقا کے پاک شہزادے سیدنا امام علی مقام ایک ایک اپنے جان نثار کے لاشے کو اٹھاتے ہیں اور خیموں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت امام قاسم کے بعد حضرت سیدنا عباس غازی علمدار، جن کا آج بھی علم بلند ہے، وہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جدے دل چ آندا ہے ہم سیداں دا، ہو جاندا ہے او دے تے کرم سیداں دا، یزیداں دا جھنڈا ہے پیراں دے تھلے تے اج وی اچا ہے علم سیداں دا۔ حسینی مقصود میرا کرانا، حسینی مقصود میرا کرانا، ہے خدا دی قسم کرم سب سیداں دا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت امام قاسم کے بعد حضرت سیدنا عباس غازی عباس علمدار نے آپ سے کہا، اے میرے پیارے اخی، میں آپ کا غلام ہوں، مجھے اجازت دیجئے
کہ میں ان پیاسی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو نہیں دیکھ سکتا، ان کو عطش نے تنگ کیا ہوا ہے، مجھے آپ اجازت دے، میں پانی لے کے آؤں گا، مجھے جس بھی طرح لانا پڑا مجھے آپ اجازت دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے میرے پیارے بھائی مجھے بتاؤ، اب میرے پاس میرے بازو تو تم ہو، میں تمہیں کس طرح اجازت دوں؟ وہ ظالم تو جو ہیں انہوں نے فرات کے اوپر اس قدر پہرا بٹھایا ہوا ہے، کئی ہزار کی لشکر جو ہے وہ پانی کو روکے ہوئے ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، سیدنا امام علی مقام کی بارگاہ میں سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام نے جب بار بار عرض کی تو میرے نبی کریم علیہ السلام کے پاک لخت جگر نے اپنے دل پہ نہ جانے کتنے پتھر رکھے ہوں گے، نہ جانے کتنے پہلے دکھوں کو برداشت کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر آپ نے دکھی دل کے ساتھ آپ کو اجازت دی، جب میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، وہ حیدر کرار کے شہزادے، وہ لخت جگر مولا کائنات جو علمدار، وہ غازی علمدار جب میدان میں آئے تو آپ نے فرمایا، اے کتو، میں حیدر کرار کا خون ہوں، میں پانی لینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ادھر اسد وہ جو تھا عمر بن سعد نے کہا، اے یزیدی فوج، اگر غازی عباس علمدار ایک بوند بھی پانی کی لے گئے اور حسین کے خیموں میں پانی چلا گیا تو ہم کبھی بھی حسین کو فتح نہیں کر سکیں گے، اس لیے جس قدر سختی کر سکو کرو۔ الغرض امام علی مقام کے پیارے اخی حضرت غازی عباس علمدار آپ گئے، جا کے آپ نے جب فرات کے اندر اپنا مشکیزہ ڈالا، پانی بھر لیا، دل میں خیال آیا پانی پی لوں، آپ نے ایک چلو بھر پانی جب اپنے ہاتھ پہ لیا تو پھر آپ کو پیاسی سیدہ سکینہ یاد آ گئی، سیدنا علی اصغر یاد آ گئے، حضرت بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام یاد آ گئے، اور خیمے کے اندر جو بی بی پاک تھی وہ یاد آ گئی کہ وہ تو سب پیاسی ہیں۔ اے عباس علمدار، تو پانی پی لے گا تو وہ تو پیاسی رہ جائیں گی۔ آپ نے پانی کو وہیں پھینک دیا، پھر آپ نے اپنے مشکیزے کو اٹھایا، لیکن ان بغیرتوں نے، ان خبیثوں نے، ان ظالموں نے آپ کے اوپر ادھر سے بھی وار کیے، ادھر سے بھی وار کیے، آپ کے گھوڑے کو بھی زخمی کرنے کی کوشش کی۔ میرے پیارے بھائیوں، حتیٰ کہ ایک لائن آگے بڑھا اور اس نے پیچھے سے وار کیا، آپ کا جو دست مبارک تھا، جو آپ کا دایاں ہاتھ تھا، وہ آپ کے جسم مبارک سے علیحدہ ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ میں پانی کو پکڑا۔ میرے پیارے بھائی بات غور سے سن، اس منظر کو کیسے بیان کریں؟ یہ منظر ہم سے بیان ہونے والا نہیں، مجبور ہے اپنے آقا کی آل پہ ہوئے ظلموں کی داستان سنانا چاہتے ہیں۔ جو آج اس خبیث یزید کے ماننے والے ہیں انہیں بتانا چاہتے ہیں، حق و باطل کو کبھی پہچان سکو تو اپنی جو نسلیں ہیں انہیں جہنم سے بچا لو، چونکہ وہی جنت میں جائیں گے جو اہل نبی کے غلام ہوں گے، جو اہل نبی کے غلام ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت غازی عباس علمدار پانی کو لے کے آگے آگے بڑھ رہے ہیں، پھر ایک خبیث آیا، اس نے دوسری طرف سے آپ کے بازو پہ وار کیا، جو آپ کا بایاں ہاتھ تھا وہ بھی کٹ گیا۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے مشکیزے کو اپنے دندان مبارک کے اندر پکڑا میرے پیارے بھائیوں، اور اپنے گھوڑے کو تیز کرنے کی کوشش کی۔ ادھر سے ایک ایسا خبیث لائن آیا جس نے مشکیزے کے اندر تیر مارے، جس سے مشکیزے کا سارا پانی جو تھا وہ بہہ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر کچھ ظالموں کے تیروں کا نشانہ حضرت سیدنا غازی عباس علمدار بنے اور گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ پھر میرے آقا حسین آئے اور اپنے بھائی کے لاشے کو لے کے اپنے خیموں کی طرف بڑھے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب وہ لاشا خیموں میں گیا تو بی بی پاکوں کے اندر اس وقت جو تکلیف ہوگی وہ خدا کی قسم
صرف میرا رب جانتا ہے یا اہل بیت رسول جانتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن وہ صبر والے تھے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، آؤ بتاتا ہوں، ارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گلشن رسالت کے پھول، مولا علی کہ اس گلشن ولایت کے پھول، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ خاتون جنت کہ وہ پاک شہزادے جنہیں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیار فرماتے، اور پھر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ان کے لیے سواری بنتے، کبھی ان کو اپنے، میرے پیارے بھائیوں، سجدے کے اندر وہ کمر پہ آ جاتے تو میرے آقا کو کبھی بھی پسند نہ ہوتا کہ حضور سجدے سے سر اٹھائیں کہ شہزادہ حسن یا حسین زمین پہ تشریف نہ لے آئیں، اس لیے میرے نبی سجدوں کو طویل کر دیتے، حتیٰ کہ میرے نبی کے پاک شہزادے جب اپنے نانا کی جسم اطہر سے اپنی خوشی سے سائڈ پہ ہوتے تو پیارے بھائیوں، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر اٹھاتے، نماز سے فارغ ہوتے، تو پھر صحابہ پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ وحی آ رہی تھی؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں۔ پھر صحابہ کہتے، ہم سوچ رہے تھے یا تو حضور پہ وحی آ رہی ہے یا پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے ہیں۔ فرمایا نہیں، میرے دل نے پسند نہ کیا میرے حسن کو تکلیف ہو، میرے دل نے پسند نہ کیا میرے حسین کو تکلیف ہو۔ آج وہی حسین جس کے لیے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، آؤ بتاتا ہوں، ایک دن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے خیموں کے قریب سے گزر رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں، تو اندر سے حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سیدہ طیبہ طاہرہ کے پاس تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اے میری لخت جگر، اے میری نور نظر، اے میری پیاری بیٹی، میرے ماں باپ تجھ پہ فدا ہوں، ان کو رونے نہ دیا کرو، حسنین کریمین کا رونا مجھے دکھی کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب بتاؤ تو صحیح، جب علی کے شہزادے، جب میرے نبی کے نواسے کربلا کے اندر شہید ہو رہے ہوں گے تو کیا میرے نبی کو تکلیف نہ ہوئی ہوگی؟ میرے آقا کی پاک شہزادی کو تکلیف نہ ہوئی ہوگی؟ مولا کائنات کو تکلیف نہ ہوئی ہوگی؟ جب مولا کائنات کو تکلیف ہوئی ہوگی، جب سیدہ طیبہ کو تکلیف ہوئی ہوگی تو میرے پیارے بھائیوں رسول اللہ کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائی بات غور سے سن، یہاں پہ آپ کو عرض کرتا جاؤں، میرے رب کریم نے فرمایا جس نے میرے محبوب کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ہاں میرے پیارے بھائی، جب کہ میرا رب جسم سے پاک ہے، میرا رب ہر اس چیز سے منزہ ہے، پھر بھی میرا رب فرما رہا ہے جس نے میرے محبوب کو اذیت دی، تکلیف دی، پریشانی دی، اس نے مجھے دی۔ میرے پیارے بھائی، جب ان ظالموں نے ظلم کیا ہوگا تو رب ذوالجلال بھی تو اس وقت ان پہ کس قدر ناراض ہوگا یہ میرا رب ہی جانتا ہے۔ حضرت غازی عباس علمدار کے بعد میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک نواسی جناب سیدہ طیبہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاک شہزادے محمد و اون آئے اپنے ماموں جان کے پاس۔ اے ماموں جان، ہمیں اجازت دیں، ہم راہ حق میں آپ پہ فدا ہونا چاہتے ہیں اور اپنے رب کے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی سلامتی کے لیے، اپنے نانا جان کی سنتوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہم میدان کارزار میں جائیں گے اور ہم ایک ایک کو کچل کے رکھ دیں گے۔ ادھر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، آپ کو یاد ہوگا حسنین کریمین کا رونا تو میرے نبی کو پسند نہ آیا، تو وہ حسین کیسے پسند فرماتے کہ ان کے بھانجے، ان کی ہمشیرہ کے لخت جگر، ان کی ہمشیرہ کے نور نظر ان کی آنکھوں کے سامنے ان ظالموں سے شہید ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے بھانجو، میں آپ کو کس طرح اجازت دے سکتا ہوں؟ انہوں نے بار بار فریاد کی، پھر اپنی امی جان سے عرض کی۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، حضور کی پاک نواسی نے اپنے بھائی سے کہا، اے میرے پیارے بھائی، میرے بیٹوں کو اجازت دو، میرے بیٹے آپ پہ نثار ہونا چاہتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، آپ نے بہن کو بھی دلاسا دیا اور کہا، بہن تیری گود کو اجڑتے حسین نہیں دیکھ سکتا، لیکن میرے پیارے بھائیوں بات ہے
ادھر اللہ کا حکم یہی تھا کہ کربلا کے اندر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی شہادتیں ہوتی، ایک ایک وہ گلشن مصطفیٰ کا پھول اپنی اپنی باری میں آ کے اپنی اپنی جان کو راہ خدا میں فدا کر رہا تھا۔ حضرت امام عالی مقام نے دکھی دل کے ساتھ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنے بھانجوں کو کہا ٹھیک ہے جاؤ راہ خدا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دو۔ میرے پیارے بھائیوں یہاں پہ نکتہ ہے، جناب سیدہ طیبہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یہ بتا دیا کہ کبھی بھائی پہ تکلیف آئے تو بہنیں اپنے بیٹوں کو قربان کر دیتی ہیں۔ یہ سنت سیدہ مسافرہ شام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی سے پہلے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا۔ اور آج بھی بہنوں کو اپنے بھائیوں سے اسی طرح پیار کرنا چاہیے جس طرح سیدہ پاک نے کیا ہے، اپنے دونوں لختے جگر راہ حق میں بھیج دیے۔ میرے پیارے بھائیوں ولی المرتضیٰ شیر خدا کے خون ہیں۔ میرے پیارے بھائی وہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے شہزادے ہیں۔ وہ کار زار کے اندر آئے، جب میدان میں آئے للکارا او کوفیو مردودو مرتدو، ہم علی کا خون ہیں، ہم گلستان مصطفیٰ کے پھول ہیں، ہم سیدہ طیبہ طاہرہ زینب کے شہزادے ہیں، ہم حسنین کریمین کے بھانجے ہیں۔ آؤ کسی کی جرت ہے آؤ ہم سے مقابلہ کرو، چونکہ تم نے اپنے نبی کے دین کو چھوڑ دیا، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تم نے نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا، تم نے رب ذوالجلال کے فرمان کو چھوڑ دیا، پیسے کی لالچ کے اندر، عہدوں کی لالچ کے اندر۔ الغرض وہ شہزادے گئے اور میدان کارزار کے اندر اپنی جرت و بہادری کے مظاہر دکھاتے رہے، دکھاتے دکھاتے آخر وہ دونوں شہزادے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ میرے پیارے بھائیوں ان ظالموں نے 22,000 کے قافلے میں سے کچھ قتل ہوئے، لیکن باقی بے غیرت جو تھے وہ یکے بعد تیروں کی برسات کر دیتے، جس سے شہزادوں کے جسم جو تھے اتنے نازنین جسم تھے وہ زخمی ہو جاتے، چھلنی ہو جاتے، خون بہہ جاتا، جس سے پھر ان کے اندر وہ سکت نہ ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں تو وہ بھی دونوں شہزادے میرے نبی کے پاک نواسی کے شہزادے وہ بھی زمین پہ تشریف لائے۔ آخر امام علی مقام اپنے بھانجوں کی لاشوں کو اٹھا کے خیموں میں لے کے جاتے ہیں۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، مالک یہ تیری راہ میں فدا ہوئے ہیں، میرے بھائی پہ فدا ہوئے ہیں، دین مصطفیٰ پہ فدا ہوئے ہیں، یہ قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے فدا ہوئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اس کے بعد میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ سیدنا علی اکبر شہزادہ جنت کے شہزادے حضرت سیدنا علی اکبر نے آ کے کہا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک شہزادے حضرت امام علی مقام سے، اے بابا مجھے اجازت دے، میں ان مرتدوں کا، ان بغیرتوں ظالموں کا، ان کوفیوں کا میں مقابلہ کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک شہزادے امام علی مقام نے فرمایا، اے میرے لختے جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے دل بند، میں کیسے تجھے اجازت دوں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، تیرے بعد میرے ساتھ کون ہوگا، میرا سہارا کون بنے گا؟ تو میرا بیٹا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں الغرض وہ حیدری خون تھا، وہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کا دودھ تھا۔ انہوں نے کہا بابا میں آپ سے پہلے فدا ہونا چاہتا ہوں۔ جب سرکار امام علی مقام نے فرمایا بیٹا میں تجھے کیسے قربان ہوتے دیکھوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے بعد اپنی پھوپھی جان اور اپنی بیویوں کا رکھوالا بنے، اپنی بہنوں کا، اپنے بھائی علی اصغر کا، اپنے بھائی زین العابدین کا بدو سرپرست بنے، میرا جانشین بنے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بابا میں ایسی زندگی کو پسند نہیں کرتا جو آپ کے بغیر ہو۔ الغرض امام علی مقام نے آپ کو بھی اجازت دی، آپ نے اپنا امامہ باندھا، اپنے ہاتھ میں تلوار لی،
پھر اپنے بابا کے گلے ملے، اس کے بعد اپنی پھپھی جان کو ملے اور اجازت لی اور کہا پھپھی دعا کرنا میں حق کے راستے میں آنے والی ہر باطل قوت کو چیر کے رکھ دوں۔ آؤ میرے پیارے بھائیوں، کبھی اس میدان کار زار کا حال تو دیکھو، جب حیدر کرار کا خون آیا تو ان کتوں کی جرت نہ پڑے کہ کوئی مقابلے کے اندر آئے۔ پھر ایک خبیث نے کہا کہ ارے وہ کون تھا؟ وہ عمر بن سعد تھا۔ اس نے کہا ارے تم سب بغیرت ہو، تمہیں شرم نہیں، تم بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ ایک للکار رہا ہے حیدر کرار کا خون اور تم سب بیٹھے ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر ان میں سے اٹھے کچھ لوگ جنہوں نے امام علی مقام کے شہزادے سے مقابلے کی کوشش کی، لیکن میرے آقا کے پاک لخت جگر کے شہزادے نے ایک ایک بار کے اندر ان کو ایسے واصل جہنم کیا۔ الغرض لڑتے لڑتے وہ حیدری خون جو تھا اس نے اپنے جو جوہر دکھائے۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر ابن سعد لعین نے کہا ارے اٹھو، ایک ہی بار حملہ کر دو، ورنہ یہ حیدری خون جو ہے، مولا کائنات کا خون جو ہے، ہم سب کو کچل کے رکھ دے گا اور کوئی کوفی باقی نہیں بچے گا۔ اس کی جرت و بہادری جو ہے، اس کے اندر قوت حیدر کرار ہے، اس کے سینے میں دودھ بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کا اثر ہے، اس میں خون رسالت مہب کا اثر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو پھر وہ لوگ یکے بعد دیگرے سارے قافلے جتنے تھے وہ اٹھے، انہوں نے تیروں کی برسات کی، حتیٰ کہ آپ کی پیشانی پہ تیر لگے، آپ کے دل کے اندر تیر لگے، آپ کے بازوؤں پہ تیر لگے، آپ کے گھوڑے کو چھلنی کر دیا۔ آپ حتیٰ کہ آہستہ آہستہ زمین پہ تشریف لائے۔ پھر میرے آقا حسین آئے اور اپنے پاک شہزادے کو لے کے جب خیمے میں پہنچے تو پھر بیویوں کی وہ جو تھی درد کی کہانی وہ میری زبانی تو بیان ہو نہیں سکتی۔ میرے پیارے بھائیوں، گلشن نبوت کے وہ پھول جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے تھے، اپنے پیارے بھائیوں، جب میرے نبی کے پاک شہزادے نے سیدنا علی اکبر کو اجازت دی تو فرمایا میرے بیٹے جب تو جنت میں جائے تو میرے نانا مصطفیٰ سے میرا سلام کہنا، میرے بابا علی سے میرا سلام کہنا، میری اماں خاتون جنت کو میرا سلام کہنا، میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو میرا سلام کہنا، میرے ہم جعفر طیار کو میرا سلام کہنا۔ میرے پیارے بھائیوں، بات ہے نبی کریم علیہ السلام کی آل کے وہ پھول ایک ایک کر کے کربلا میں شہید ہو رہے تھے۔ ادھر وہ بے غیرت، کسی کے اندر بھی یہ شرم و حیا نہ آیا کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے پھول ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آخر میں جب امام عالی مقام اپنے بیٹے کے لاشے کو لے کے آئے تو جناب سیدہ خاتون جنت کی لخت جگر نے کہا اے میرے پیارے بھائی علی اصغر جو ہے وہ پیاسا ہے۔ ادھر میرے امام کی بیوی نے کہا کہ سیدہ ارباب نے کہا اے جناب امام پاک، آپ کو اللہ کا واسطہ میرا بیٹا بہت پیاسا ہے، آپ ان کفار ان بے غیرتوں سے کہیں کہ مجھے میرے بچے کے لیے چند قطرے پانی کے لے لینے دو، آپ اسے فرات پہ لے جائیں، اسے پانی پلا دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ابھی امام علی مقام باہر تشریف لائے، سیدنا امام علی اصغر جو 6 ماہ کے ہیں اپنی گود میں اٹھایا ہے اور ان سے کہتے ہیں اے یزیدی فوج پہچانو، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں علی المرتضیٰ کا شہزادہ ہوں، میں سیدہ خاتون جنت کا لخت جگر ہوں، میں وہ ہوں جن کے لیے رسول نے فرمایا تھا جو حسین سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو حسین سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا، اور جو مجھ سے دشمنی رکھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جہنمیوں کچھ اللہ کا خوف کھاؤ، میرا بیٹا پیاسا ہے۔ ابھی میرے نبی کریم علیہ السلام کے پاک شہزادے یہ بات کر رہے تھے، ایک بدبخت حرملہ نے تیر مارا کہ وہ جناب سیدنا علی اصغر کے حلق کے اندر پیوست ہو گیا، جس سے جناب سیدنا علی اصغر اپنے رب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ امام پاک اپنے بیٹے کے
وہ حلق سے جب تیر نکالا تو وہ خون اتنا بہا میرے پیارے بھائیوں کہ آپ کی شہادت ہوئی۔ آخر آپ نے اپنے بیٹے کو لا کے خیمے میں رکھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کے بعد امام علی مقام نے تیاری کی جنگ کے اندر جانے کے لیے۔ امام علی مقام نے امام سید الانبیاء سیدنا میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اپنے نانا جان کے امامے کو پہنا، اپنے بابا کی تلوار ذوالفقار کو ہاتھ میں پکڑا، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کے پٹکے کو اپنی کمر کے ساتھ باندھا، اپنے چچا کی زرہ کو پہنا، اور پھر اپنی بہن سے کہا اے میری بہن مجھے اب اجازت دو۔ جب سیدہ طیبہ پریشان ہوئی تو آپ نے کہا اے میری بہن آپ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ابھی آپ کے لیے بڑے بڑے مصائب آئیں گے، آپ کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، بات غور سے سنو، ان خبیثوں نے 10 محرم کو ہی خیموں کے اندر اس ابن سعد نے جبرن حکم دیا تھا کہ خیموں کو جلا دو، خیموں پہ آگ لگائی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ان پاکیزہ بیبیوں جن کی عصمت و رفت میرے خدا نے اس قدر بیان کی ہے، میرے پیارے بھائیوں ان پہ اتنے ظلم ڈھائے۔ آخر امام علی مقام نے اپنے نانا جان کا وہ امامہ پاک پہنا اور اپنے بابا کی تلوار لی، اپنے بھائی کے پٹکے کو اپنی کمر سے باندھا، اپنے چچا کی زرہ کو پہنا، اور میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، آپ میدان کارزار میں آئے اتمام حجت کے لیے۔ امام نے تقریر فرمائی، امام نے خطبہ دیا، امام نے فرمایا اے کوفیو اللہ کے خوف سے ڈرو، میں وہ ہوں جسے نبی نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا، ارے میں وہ ہوں جس کے لیے نبی نے اپنے سجدوں کو طویل کیا، میں وہ ہوں جن کے لیے نبی نے اپنے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا، ارے میں وہ ہوں جن کے لیے نبی کریم علیہ السلام سواری بنتے رہے، میں وہ ہوں جن کا رونا نبی کو کبھی برداشت نہ ہوا۔ تم ظالموں اللہ کے خوف سے ڈرو، میں اللہ کے ہر حکم پہ لبیک کہتا ہوں، میں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں، میں کبھی کسی انسان سے کوئی امید نہیں رکھتا، میری ساری امیدیں میرے رب سے ہے، اور میرا رب میرے ساتھ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ یہ بات کہتے ہوئے آپ نے میدان کارزار کے اندر ان کو للکارا، وہ ایک ایک آتے رہے، امام گاجر و مولی کی طرح چیرتے رہے، کیونکہ حیدری خون تھا۔ آخرکار پھر انہوں نے وہی ظلم اور ستم کا نشانہ کیا کہ یکے بعد دیگرے امام پہ تیروں کی برسات کی۔ ایک ایسا تیر لگا جو امام کے سینہ مبارک، امام کے دل کے اندر آیا میرے پیارے بھائیوں، جس سے امام کا خون بہا، امام کی پیشانی میں تیر لگے، امام کے چہرے پہ تیر لگے، امام کے جسم کے ہر حصے پہ تیر لگے، امام کے گھوڑے کو زخمی کیا گیا۔ آخر میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، امام کا گھوڑا جب زخمی ہو گیا، امام کا گھوڑا چلنے کے قابل نہ رہا، تو امام پاک نے گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر وہ بدبخت وہ خولی بن یزید اور سمن لعین نے میرے امام پہ یکے بعد دیگرے وار کیے، اور میرے امام جو تھے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اپنے نانا کے پاس حوض کوثر پہ پہنچ گئے۔ ادھر جنت کو راستہ کیا گیا تھا، جنت کی تزئین کی گئی تھی، جنت کو سجایا گیا تھا کہ آج نوجوانان جنت کا سردار جنت میں آ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بات ہے جب امام عالی مقام کے جسم اطہر کو، میرے پیارے بھائی آپ سوچ نہیں سکتے، ظلم کی انتہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، جب امام علی مقام کے سینہ مبارک پہ یہ تیر لگا، امام اپنے رب کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے سجدہ ریز ہوئے، اور یہی خولی بن یزید لعنتی آگے بڑھا کہ امام علی مقام کے سر مبارک کو ان کے جسم اطہر سے جدا کر دیا جائے، لیکن امام کی ہیبت، امام کی شان و شوکت، اس کے ہاتھ آگے بڑھے
لیکن کانپتے کانپتے پیچھے ہو گیا۔ اس کا دوسرا بھائی بدبخت حشل بن یزید وہ آگے بڑھا، اس نے امام علی مقام کے سر اقدس کو، یہ 3 آدمی تھے جنہوں نے میرے امام کے، ایک شمرلین، ایک خولی بن یزید، حشل بن یزید اور سنان بن انس نخعی، جنہوں نے میرے امام علی مقام کے جسم مبارک کے اعضاء کو تکلیف دی، میرے پیارے بھائیوں سر انور کو جدا کیا، حتیٰ کہ میرے امام کے ہاتھوں میں ایک انگوٹھی تھی۔ میرے پیارے بھائی اب وہ تو شہید ہو چکے، اب میرے پیارے بھائی غور سے سن یار، تم لوگ کہتے ہو یہ امام کے قصے بیان نہیں کرتے، یہ قصے نہیں، خدا کی قسم حقیقت ہے۔ ظلم کی انتہا ہے کہ انہوں نے امام کے ہاتھ سے انگوٹھی ہاتھ سے بھی اتاری جا سکتی تھی، لیکن ایک ظالم نے اپنی تلوار سے امام کی انگشت مبارک کو کاٹا اور انگلی سے انگوٹھی کو جدا کیا۔ میرے پیارے بھائی اب بھی بتاؤ یہ یزید کے ماننے والے کس طریقے سے یزید کی فیور کرتے ہیں؟ انہیں غیرت ہونی چاہیے، انہیں غیرت ہونی چاہیے۔ ارے مٹ گیا یزید، مٹ گئی یزید کی نسل، آج اس کتے کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ دنیا میں کوئی انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ یزید کے نام سے کوئی آدمی پوری دنیا میں ہو، لیکن خدا کی قسم حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ فرض ہے آل محمد کی محبت، فرض ہے ہم پہ مقصود یہ پیارے مصطفیٰ کا قرض ہے۔ احمد مجتبی علی حسنین زہرا، احمد مجتبی علی حسنین زہرا، گلشن اعلیٰ پنچندا۔ میرے پیارے بھائیوں بات ہے حضرت حسین کے غم میں وہی روئے گا جو حلالی ہوگا، جس کے خون میں جس کے جسم میں پاکیزہ خون ہوگا، جس نے پاکیزہ دودھ پیا ہوگا۔ ارے کسی حرامی کو کیا پتا حسین کے خون کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی شان و عظمت کیا ہے۔ میرے پیارے بھائی تجھے بتاتا ہوں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرما دیا تھا امی ام سلمہ مومنین کی ماں کو کہ اے میری زوجہ، اے مومنین کی ماں، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس دن ہمیں خبر آئی کہ امام علی مقام کے بارے میں کہ کربلا میں آپ شہید ہوئے ہیں، تو ہم جناب سیدہ ام سلمہ کے پاس گئے اور جا کے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں فلاں دن یہ جو شیشی ہے جس کے اندر وہ مٹی تھی وہ خون بن گئی۔ میرے پیارے بھائیوں بات ہے میرے نبی کو پتا تھا، میرے علی کو پتا تھا، سیدہ طیبہ خاتون جنت کو پتا تھا، حسن مرتضیٰ علیہ السلام کو پتا تھا، امام حسین کو پتا تھا، بی بی پاک زینب کو پتا تھا، لیکن پھر بھی کسی نے اللہ سے یہ آرزو نہ کی کہ اے رب اس مصیبت کو ٹال دے، چونکہ وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی تھے، اپنے رب کی رضا پہ راضی تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں امام کی محبت میں، امام کے غم میں آنسو بہانے والا امام کے قریب ہوگا، جو امام کے قریب ہوگا وہ مصطفیٰ جان رحمت کے قریب ہوگا، وہ جناب مولا کائنات کے قریب ہوگا، وہ جناب حسن مجتبیٰ کے قریب ہوگا، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی کسی غلام زادی کا لخت جگر ہوگا۔ اور پھر کل قیامت کے دن میرے حضور کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا جو میری آل سے پیار کرے گا کل جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ تو آؤ عہد کرے، زندگی میں اگر غلطی ہوئی بھی، میرے نبی کی آل کے ساتھ دوری تھی، تو آج میری یہ فریاد سن کے اپنے نبی کی آل سے پیار کرو، اپنے نبی کی آل سے پیار کرو، اپنے نبی کی آل کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، قرآن کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی آل کی خدمت اور ان کی عظمت بیان اور ان کو سلام پیش کرنے کی توفیق دے۔